عمران خان نے کسی کو کوئی خط تحریر نہیں کیا، سپرنٹنڈنٹ جیل کا انکشاف۔ عمران خان نے کوئی خط نہیں لکھا، یہ جیل سے جو مقرر ہوتا ہے سپرنٹنڈنٹ، اس کا بیان آ گیا۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خط کو چھپایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بہت ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ اس میں عمران خان کے خط کا ذکر ہے، جس کی پہلی لائن بتائی جاتی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ملک بھی میرا، قوم بھی میری اور یہ فوج بھی میری ہے۔ اس الفاظ اور لائن سے خط شروع کیا گیا۔ باقی خط میں کیا ہے اس کی کوئی معلومات نہیں۔ اس خط کو ماننے سے ہی انکار کر دیا گیا ہے۔ 2 دن پہلے اس خط کا پتہ چلا کہ یہ خط عمران خان نے جیل سے اپنے وکیل کے ذریعے لکھوایا۔ اس کے بعد جنرل جونسی، ہماری فوج ہے، سپرنٹنڈنٹ اور یہ سب نے مل کر یہ بیان دیا کہ خط ملا ہے لیکن ہمیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، عمران خان سیاستدانوں سے رابطہ کرے۔ اور آج یہ بیان آیا کہ عمران خان کو کوئی خط تحریر نہیں کیا، یہ سپرنٹنڈنٹ جیل کا انکشاف ہے۔ اسلام آباد۔ عمران خان نے جیل سے کسی شخصیت کو کوئی خط تحریر نہیں کیا، سپرنٹنڈنٹ جیل عبدالغفور انجم کا انکشاف۔ عبدالغفور انجم کا کہنا ہے کہ جیل سے بھیجے جانے والے ہر خط کی جانچ اور پڑتال کرنا سپرنٹنڈنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ان میں دہشت گردی، امن شکنی اور کسی کو ضرر پہنچانے کے الفاظ موجود ہوں تو یہ ہم نہیں بھیجتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خط لکھا گیا اور بھیجا گیا۔ اور ساتھ ہی بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ الزامات جھوٹ ہے کہ قید تنہائی کا حکم صرف عدالت دے سکتی ہے، جو کہ عدالت نے نہیں دیا، اس لیے بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا۔ عدالت کی شکایت پر 2-3 مرتبہ جیل کے اندر جا کر جائزے کے بعد سہولیات کو انتظام بخش قرار دیا گیا۔ عبدالغفور انجم کا دعویٰ ہے کہ میں 92 مرتبہ اعلیٰ عدالتوں میں سہولت کے بارے میں اور توہین عدالت کے مقدمات میں پیش ہو کر سرخرو ہو چکا ہوں۔ تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل میں سپرنٹنڈنٹ کا انکشاف کیا کہ تحریک انصاف نے بانی عمران خان نے جیل سے کوئی کسی شخصیت کو خط تحریر نہیں کیا۔ کیا کوئی بھی زیر حراست ملزم یا مجرم جیل سے کوئی خط تحریر کرے گا تو اس کی جانچ پڑتال جیل انتظامیہ کی سپرنٹنڈنٹ کرتا ہے۔ اسی طرح فوج کے سربراہ یا ملک چیف جسٹس کو جیل سے کوئی خط ارسال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پیغام رسائی کرنا بھی ناقابل فہم ہے، جیل میں رہ کر اسے استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔ مزید جیل سپرنٹنڈنٹ عبدالغفور انجم نے جنگ کے خصوصی رپورٹ سیل کے بدھ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کسی بھی زیر حراست شخص کو کوئی خط لکھنا ہو تو وہ قلم کاغذ جیل کے انتظامیہ سے حاصل کرے گا، پھر اس خط کو جیل سپرنٹنڈنٹ کو سونپے گا، جو جیل رولر کی دفعہ 565 کے تحت اسے پڑھ کر یقینی بنا کر اس میں دہشت گردی، امن اعمالہ اور کسی کو ضرر نہ پہنچانے کا پیغام نہیں ہے تو اسے خط ارسال کرنے کی اجازت دے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سزا یافتہ مجرم کو ہفتے میں 2 ملاقاتوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجرم ہفتے میں 1 خط سپرد قلم کرے گا تو پھر ملاقات کی اجازت باقی رہ جاتی ہے۔ عمران خان کو ہفتے میں 3 ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، سراسر بے بنیاد ہے اور لغو ہے۔ کسی بھی مجرم یا ملزم کو جیل کی قید کی تنہائی میں رکھنا حکم عدالت ہوتا ہے اور وہی دے سکتی ہے۔ قانون میں یہ حکم عدالت کی طرف سے اپنے ملزموں کے بارے میں جاری کیا جاتا ہے کہ وہ وعدہ معاف بن جاتے ہیں۔ مزید 1103 اور ان کے لیے موجود ہوتے ہیں جن سے مجرم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ انہیں کوئی خط دے سکے یا وصول کر سکے۔ جیل میں سہولت کے حوالے سے عمران خان بھی سلوک کیا جاتا ہے، ایسا کہ اس کے باوجود وہ 3-2 انہوں نے تنہائی میں رہ جانے اور سہولتوں کے بارے میں شکایت کی تو جج نے خود جیل کے اندر جا کے انہیں ملنے والی عیاشیوں اور سہولتوں کا معائنہ کیا، پھر انہیں
इम्तिनान बख्श करार दिया। मजीद तमाम कैदियों के साथ कवानीन की रोक से सलूक रखा जाए। अब्दुल गफूर अंजमन ने कहा कि वो अपने मौफ़ी की ताकीद में अब्दुल तलिब दस्तावेज में शहादतें भी फराहम कर सकते हैं। उनका कहना था कि वो दुनियावी ही नहीं आखिरत में भी अपने किरदार के लिए जवाज होंगे। तो उनका ये कहना था कि हमें कोई खत ना मिला, ना हमने आगे भेजा। तो ये थी आज की खबर 6 फरवरी की, जिसमें खत मिलने की, खत लिखने की, खत भेजने की, खत पहुंचाने की बिल्कुल रद्द कर दिया गया कि ना खत लिखा गया, ना भेजा गया, ना खत कोई है। लेकिन ये खर्दिश 2 दिन से खबर मौजूद थी कि इमरान खान ने खत लिखा और ये खत पढ़ने में दिलचस्पी नहीं, और आज खबर आई कि ऐसा कोई खत है ही नहीं। मज़ीद इस खत के बारे में जो भी मालूमात आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और मज़ीद इसके बारे में जो भी खबर आएगी उसमें हम आपको आगाह करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली खबर की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।